بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائٹ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ میرے ملک میں ایک معاملہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی جب ہم آپ سے یہ پروگرام اسٹارٹ کر رہے تھے اسی وقت ہی بریکنگ نیوز بھی آ رہی تھی، اور بہت ساری رپورٹس ایسی ہیں جس پہ حیرت ہوتی ہے کہ میرے پاکستان میں یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں رپورٹیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں جو کہ عالمی ادارے، مختلف ادارے جو پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں اور عالمی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے لاتے ہیں۔ دبئی لیکس کا معاملہ جو ہے وہ ریسنٹلی سامنے آ چکا ہے، اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو تقریباً اس وقت 17,000 پاکستانیوں نے جائیدادیں خریدی ہیں دبئی میں، جس میں اوور آل 23,000 کے قریب جائیدادیں ہیں، اور اس میں 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں شامل ہیں۔ بڑا ایک عجیب سا کی بات ہے کہ یہ سب کچھ بھی میرے اسی ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ کسان ہو رہا ہے، اسی ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ مہنگائی سے ستائے ہوئے لوگ موجود ہیں، اور اسی ملک میں ہو رہا ہے جہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ بڑی بڑی لوگوں کا نام اس میں سامنے آیا ہے اور اشرافیہ اس میں شامل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے بجلی کا بل نہیں بھر سکتے وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس پہ بات کریں گے آج پروگرام میں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے عمر ایوب نے خطاب کیا اور مختلف نوعیت پہ آئین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزامات بھی لگائے اور پہلے سے انکوائریز کا کہا۔ جب انہوں نے عمر ایوب نے خطاب کیا اور انکوائریز کا کہا تو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو غصہ آ گیا جناب، اور انہوں نے بھی گڑے مردے کھودتے ہوئے اس وقت جنرل ایوب کی پھانسی کی، یعنی کہ ان کی قبر میں سے لاش نکال کے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بھی سب سے پہلے پھانسی لگائی جائے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے آئین کا قتل کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کی گئی اور کچھ بات کریں گے۔ آج بات ہوئی ہے سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی عوامی رہنمائی کی، ایک بہت بڑا ایک تاریخی مومنٹ ہے۔ اس وقت تک بانی پی ٹی آئی اگر آن کیمرہ آتے ہیں اور لنک میں، ویڈیو لنک میں اگر کارروائی کا حصہ بنتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پوری عوام ان کو سننا چاہتی ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ یہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر عوام کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ۔ اس کے علاوہ بات کریں گے عدلیہ میں مداخلت کی، جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے اس پہ صاف کہہ دیا ہے، سعد رفیق اور یہ سب بھی لائن پہ آ گئے ہیں، سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ایسا کچھ ہے نہیں، یہ معاملے کو صرف اٹھایا گیا ہے، مداخلت ہو نہیں رہی۔ ان تمام سینیریو پہ جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو نیگیٹو ضرور کہیں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، چیزیں کریکشن کی طرف جا رہی ہیں، اور چیزیں جب کریکشن کی طرف جائیں تو اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اور ویلکم یوں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سمیت، میں بھی ایک عام پاکستانی ہوں، مجھ سمیت بہت سے لوگ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو کیسے ہو سکتی ہیں جب اتنی بڑی بڑی باتیں سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ جنرل ایوب کے بارے میں بات ہو رہی ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، جنرل ضیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جنرل ضیاء نے کون کون سی سیاستدانوں کو نوازا ہے یہ اگر سامنے آ رہا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آئین کا قتل کیا گیا، کس وقت کیا گیا، اگر یہ ہوا ہے، مشرقی پاکستان کیوں الگ ہوا، اس پہ بات ہو رہی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر بھٹو صاحب کے کیس پہ ایک دو ٹوک فیصلہ سامنے آ گیا، ظاہر سی بات ہے پہلے تو آپ اس کو نہیں کر سکتے، ایک شخص منو مٹی تلے اب جا چکا ہے، آپ اس پہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن انصاف ملا۔ اگر ایسا ہی کچھ سلسلہ آگے بھی ہونے جا رہا ہے تو یہ پازیٹیو بات ہے، میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جائیں گی۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اکانومی کیسے سپورٹ کیا جائے گا، اکانومی کیسے صحیح ہوگی، یہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ پارلیمان جہاں پہ عام فرد کے فیصلے کو، عام فرد کے مسئلوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، وہاں پہ اس وقت ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ جنرل ایوب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یا کوئی کسی کی رشتہ داری کو لاتے ہوئے بیچ میں اپنے تمام، یا ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک کے ایشوز ہی ہیں کہ کون کسی کی رشتہ داری کو بیچ میں لاتے ہوئے چیلنج کر رہا ہو۔ اگر یہ رشتہ داریوں کو بیچ میں نہ لاتے ہوئے چیلنج کیا جاتا نا تو یہ بحث بڑی اچھی لگ رہی ہوتی، بہت اچھا لگ رہا ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ پازیٹیو ہے۔ لیکن وہ سیاستدان جو عوام جن کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں لے کے آئی ہے، وہ اگر اس قسم کی باتیں کریں تو وہ بچوں کی بحث لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا اس وقت یہ بات ٹھیک تھی کہ خواجہ آصف کے خاندان تک پہنچا جائے، یا جناب اس وقت عمر ایوب صاحب کے خاندان تک پہنچا جائے؟ جو کچھ تاریخ کے حقائق ہے وہ بالکل سامنے، کسی کا بھی ماضی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور نہ صاف ستھرا ہے۔ ہر شخص کا ماضی ہوتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا پاکستان میں مختلف فیصلوں پہ کسی کے ماضی کو لانا چاہیے؟ ہاں، پاکستان میں جو فیصلے ماضی میں غلط ہو چکے ہیں ان کی ضرور سنوائی ہونی چاہیے، اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا معاملہ بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ آزاد کشمیر کے معاملے میں خاص طور پہ اس وقت زرداری صاحب آگے آئے ہیں اور اس کی شہباز شریف صاحب نے تعریف بھی کی ہے، کل ہم نے پورا پروگرام اس پہ کیا تھا۔ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک گڈ سائن ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ گڈ سائن کی طور پہ آزاد کشمیر میں ہمارے بھائی ہیں اور ان کو کسی بھی طرح کی پرابلمس نہیں ہونی چاہیے۔ بات کرتے ہیں تمام موضوعات پہ۔ عبید شاہ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور مجھے جوائن کیا ہے عارف عباسی صاحب نے. تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور ساتھ ہی ساتھ اقبال سان صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے. پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. سب سے پہلے عبید آپ کی طرف جائیں گے. بات کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب کے خطاب کی باتیں انہوں نے بڑی کی کہ آئین کی رکھوالی کی بات کی, انکوائریز کی بات کی. جب ان کا خطاب ختم ہوتا ہے تو اچانک سے ایک اور بات سامنے آتی ہے جس میں جنرل ایوب کے لاش کو نکال کے پھانسی دینے تک کی بات ہوتی ہے. کس طرح سے لیتے ہیں اس معاملے کو؟ ڈاکٹر صاحبہ میں تو عرض کروں گا کہ وہ تھکتے نہیں ہیں نئے نئے شعبدے دکھا کر. ادھر ہمارا حال برا ہو گیا تالیاں بجا بجا کر. یہاں جو ابھی پہلے تو آپ نے لیکس کا ذکر کیا نا, دبئی لیکس کا. پہلی والی جب پیناما لیکس آئی تھی تو عمران خان صاحب کی حکومت نکلی تھی آخر میں اس میں سے. اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ رحم کرے. اب کیا ہوگا, یہ لیکس آئی ہے, پاکستانیوں کے نام نکل آئے. بہرحال آپ نے سوال دوسرے موضوع پہ کیا انٹرو سے ہٹ کے, تو میں پھر اسی پہ بات آگے چلاتا ہوں آپ کی. ٹھیک ہے سر. عمر ایوب صاحب کی جہاں تک بات ہے نا, دیکھیں یہ جناب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں, گور ایوب صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو آج عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنا آفیشیل بیان ایک لوڈ کیا. ظاہر ہے کوئی باہر سے ان کی ٹیم کرتی ہے, ان کی کنسلٹیشن سے. اس میں انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کا بھی ذکر کیا کہ اس رپورٹ کو دیکھیں, اور انہوں نے آرمی پبلک اسکول کا بھی ذکر کیا. تو وہ کافی باتیں کی. تو وہ عمر ایوب تو انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی باقیات ہیں, جن کی تسلسل ہیں, جن کی نسل سے ہیں. اب وہ بات صحیح ہے کہ جنرل مسولینی کو بھی قبر سے نکال کر سزا دی گئی تھی. تو ٹھیک ہے, اب قومیں کھڑی ہوتی ہیں, فیصلہ کرتی ہیں اور اپنی روایات کو بالکل ایک نئے ٹریک پہ, ایک نئے پیٹرن پہ ڈالنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. تو ایسا ہوتا بھی ہے, قبر سے نکال کے سزائیں دی بھی جاتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر کہہ کون رہے, لک ہو از ٹاکنگ, انگریزی میں کہتے ہیں نا, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف کا خود کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ بڑی مشہور بات ہے کہ جب ان ہار رہے تھے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں, تو انہوں نے فون کیا تھا جنرل باجوہ کو 2018 میں غالباً, فون کر کے کہا سر ایک ہی ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی, جنرل باجوہ نے کہا وہ صبر کرو, کوئی نہیں تھوڑی سیٹ نکلے گی جناب. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی جنرل کو, خود ساری زندگی ضیاء الحق کے ساتھ انہوں نے پالیٹکس شروع کی. کیا ان کا کیا کہیں. دبئی جب ان کا نام آیا اور انکوائری شروع ہوئی تو وہ دبئی میں پتہ چلا, انہوں نے ایک لیٹر پیش کر دیا جائیدادوں کا کہ 50,000 درہم کی وہ دبئی کے شیخوں کی کنسلٹنسی کرتے ہیں, ان سے تنخواہ لیتے ہیں. وہ یہاں وزیر خارجہ تھے, تنخواہ دبئی سے لے رہے تھے. وہ انہیں ملازمت کرتے ہوئے, نوکری کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آ رہی تھی. تو کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, ان کا بڑا مشہور جملہ ہے, تو وہ انہیں بھی کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ساہوکار بچا نہیں. المیہ یہ ہے, یہ نہیں کہ عمر ایوب کو پکڑیں یا خواجہ آصف کو پکڑیں. المیہ یہ کہ کوئی بچا ہی نہیں ہے. آج آپ عطا اللہ تارڑ صاحب کی گفتگو دیکھ لیں. جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا کہ مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو انکوائری ہے, اسکروٹنی ہے ججوں کی انٹیلیجنس کے لیے, اس کو چھوڑ دیں, آپ اس پہ مت پڑیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا. بات یہ بھی آتی میری عرض سنیں, کہہ رہے ہیں اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش. وہ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, مدعا ہی یہی ہے میرا کہ آج ان حرکتوں کا دفاع کون کر رہا ہے جو کل ان حرکتوں پہ رو رہا تھا. آپ کو اسٹیبلشمنٹ لا کے بٹھا دیتی ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کو جھک جھک کے سلام شروع کر دیتے, کل بھول جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے. اب وقت پھر بدلے گا, کل کوئی اور مسند پہ بیٹھا ہوگا. جو آج مسند نشیں ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. وہ کل کوئی اور بیٹھا ہوگا یہاں, آپ باہر ہوں گے, پھر آپ رو رہے ہوں گے اسی بات کا. ایک دفعہ آپ دروازہ بند ہی نہیں کرتے اس کا, ایک دفعہ آپ اصول پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. آپ کو کہنا چاہیے, دفاع نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے کہ اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسی, کوئی ریاستی ادارہ کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کی کوئی چھپ کر جاسوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی ویڈیو سینٹر بنا کے رکھتا ہے, تو یہ غلط ہے. اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس کا راستہ بند ہونا چاہیے. نہیں آپ دفاع کرنے کھڑے ہو گئے, کل تک آپ شکایت کر رہے تھے, آج دفاع کرنے کھڑے ہو گئے. لیکن وہ تو بڑی کلیئر ہو کے بات کر رہے ہیں کہ ہم آن کیمرہ بریفنگ کی بات کر رہے تھے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے تھے. میں مزید اس پہ ٹاپک پہ آؤں گی اور تفصیل سے ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. مجھے اس وقت اقبال سان صاحب جوائن کر چکے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو اس حوالے سے بات ہوگی کہ معاملے ٹھیک ہونے آتے ہیں. ابھی ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بیان سنا تھا کہ عوام کا جو مسئلہ ہے اس پہ پہلے بات ہونی چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے اس پہ بات کرنی چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے سیاسی جماعتیں کیوں نہیں مل رہی ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آج جو گفتگو ہم سن رہے ہیں عمر ایوب اور یہاں پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی, دونوں اپنی آئین
کی بچاؤ کرتے کرتے ایک طرف تو لگتا ہے ٹرننگ پوائنٹ آ گیا, یہاں پہ نون لیگ اور تحریک انصاف ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے کہ جناب پیچھے سے حساب کتاب ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسمبلی جیسے مقدس فلور پہ جہاں پہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ کو پاکستان کے عوام کے مسائل کو سننا چاہیے اور ایک ہیلدی اپوزیشن کا رول بھی ادا کرنا چاہیے, کہ ہیلدی گفتگو ہونی چاہیے, وہاں پہ خاندانوں پہ پہنچا جا رہا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, چونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, آپ میری پارٹی کا موقف لینے کے لیے, آپ میری پارٹی کی لائن آف ڈائریکشن کے لیے مجھ سے بات کریں, تو میں یہاں اپنی پارٹی کی بات ضرور کروں گا. اور قطعی طور پہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہے فلور آف دا ہاؤس, یقیناً اس پہ بہت سارے تحفظات شاید ہمیں بھی ہوں گے, لیکن جہاں تک میری پارٹی کی بات ہے تو میری پارٹی کی مشن ہے اور میری پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ سے کبھی بھی نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا, نہ کبھی کسی کے لیے اس طرح کے بے جا الفاظ جو ہے استعمال کیے جس کی وجہ سے کسی کی ذات پر کوئی ایسی بات ہو جائے جس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف نے یہ روایت ڈالی کہ لوگوں کو قبے توے پہ لگا دیا, نہیں چھوڑوں گا پہ لگا دیا, جیل میں ڈال دوں گا, مطلب پولیٹیکل لیڈرشپ کی کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے گورنمنٹ میں. اور خصوصاً خواتین کے بارے میں جس طرح میں کہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے محترمہ عاطف ریال ٹرانسپورٹ صاحبہ کو جس طرح ہاسپٹل سے گرفتار کر کے لے جایا گیا, پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ یا دیگر پولیٹیکل لیڈرز خواتین کے ساتھ سلوک ہوئے. لیکن قطعی طور پر اس طرح کے رویوں کی پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کی مذمت کرتی ہے. اور فلور آف دا ہاؤس آج کل جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ اپنی گفتگو میں اتنے آگے نکل گئے کہ آپ نے جو باپ دادوں کا ذکر کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی ان باتوں سے اجتناب کرتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا, ہمارے معاشرے میں. میرے سوال کو آپ اس طرح سے آپ لے لیں, آپ کہہ رہے ہیں اپنے پارٹی کا موقف دیں گے. ہم نے دیکھا کہ چیزیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید غلط ہو رہی ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کریکشن کی طرف جا رہی ہیں. اگر بھٹو صاحب کے کیس کا فیصلہ اب جا کے ہوتا ہے, اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ بھٹو صاحب کو اب جا کے انصاف مل رہا ہے, تو اسی طرح سے مطلب آن ریکارڈ ایک بات سامنے آ چکی ہے. اسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں کہ اگر کوئی آئین سے کھلواڑ کی بات کر رہا ہے اور ان چیزوں کو سامنے لا رہا ہے, تو یہ بھی تو کریکشن پوائنٹ کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. چلے اچھی بات ہے, لیکن الحمدللہ پھر اگین میں کہوں گا میری پارٹی کے اوپر کبھی بھی آئین کی خلاف ورزی کا الزام نہیں لگا, جبکہ تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, ہمیشہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جو آئین کی خالق ہے, جو دستور جس نے دیا, جس نے آئین دیا, تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے میں سمجھتا ہوں جو اس آئین کی حفاظت کرنا بھی سب سے بہترین انداز میں چاہتی ہے. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب نو کانفیڈنس موشن موو ہوئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف, تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس وقت بھی فلور آف دا ہاؤس یا اسپیکر حضرات نے کس طرح سے آئین کی درجیاں اڑائی تھی, کس ماحول میں عمران خان صاحب جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے کتنا لمبا اس کو گھسیٹ کر رات کو اتنے بجے یہ سارے واقعات ہوئے. بہت کئی بار ہوا پاکستان کی آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ, پاکستان کے جرنیلوں نے بھی جہاں تک کی ہے, تو ساتھ ساتھ کی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اس میں قصور ہے. اگر وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں اور نیک نیتی سے آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ اس میں سب سے آگے پائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے آئین کے دفاع کی بات کرتی ہے, آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہے, پارلیمان کی بات کرتی ہے, سیاست کو پارلیمان کے اندر رکھ کر اس کے مسائل کو پارلیمان میں رکھ کر حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. سر میں آپ کے موقف کی تائید کروں گی, مجھے کیونکہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میں نے کل بھی تعریف کی تھی اس بات کی کہ ینگ لیڈر ہیں اور ایک اچھا جیسچر دیا ہے کہ ہم یہاں پہ عوام کے مسائل پہ بات کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھ گئی ہیں اور بڑی پارٹیز یہ سمجھ گئی ہیں کہ تمام سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے ورنہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا, اور ظاہر سی بات ہے جب تمام پارٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تحریک انصاف بھی آ جاتی ہے جو کہ سنی اتحاد کے طور پہ یہاں پہ موجود ہے اسمبلی فلور پہ. اب یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ مسئلوں کو حل کر سکتی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان میں, یعنی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس وقت پارٹی کے طور پہ اگر رکھیں تو مسئلے کے حل کی طرف کیا کوششیں کی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مسائل کو حل کر دیا جائے تاکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکے؟ لیکن اب سنا ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم اپنی انا اور اپنی خود سری کو ہم نے ایک طرف رکھنا پڑے گا اس ملک کے لیے. لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जब एमक्यूएम के पास एक मिलिटेंट विंग्स था, तो बेनजीर भुट्टो एमक्यूएम को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी उसमें एमक्यूएम को भी शामिल करना चाहती थी, लेकिन उसमें चूंकि मैं माजी में इसलिए जाना जरूरी है तो मैं अपनी पार्टी का असल चेहरा सही तरह पेश करने की कोशिश कर सकूं। तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त भी एमक्यूएम के बारे में ये कहा था कि एमक्यूएम का पॉलिटिकल विंग आए और इस बात को डिक्लेयर करे कि उनका एमक्यूएम के अस्करी विंग से कोई ताल्लुक नहीं और आगे एमक्यूएम किसी अस्करी विंग को सपोर्ट नहीं करेगी उस प्रभाव पे। लेकिन चूंकि दीगर सियासी जमातों की मुखालफत थी इस बात पर, क्योंकि एमक्यूएम उस वक्त बहुत जोर में थी, बहुत ज्यादा कराची में उनका कंट्रोल था या बहुत सारे मामला थे, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये हुआ कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 से 13 में हमारी गवर्नमेंट आई। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी अपना टर्म पूरा नहीं कर सके, लेकिन पार्लियामान ने अपना टर्म पूरा किया। सजेशन को वो मौका न मिला जो आज जो सूरत हाल बनी हुई है। 13 से 18 वाली गवर्नमेंट में भी नून लीग ने अपना टर्म पूरा किया। मियां साहब ठीक है पूरा ना कर सके, लेकिन पार्लियामेंट ने अपना टाइम पूरा किया। और बिल्कुल इसी तरह 18 से 23 वाली में भी खान साहब पूरा ना कर सके, लेकिन पार्लियामान ने कंटिन्यू किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2014 का धरना हो, 2017 में खान साहब की तहरीक को जो 126 दिन का धरना उन्होंने दिया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लामताम किया कि जनाब चूंकि हमने नून लीग को सपोर्ट किया, बेसिकली हमने पार्लियामान को सपोर्ट किया था और हम पीटीआई को कहते थे कि आ जाएं पार्लियामान का हिस्सा बने और पार्लियामान के अंदर बैठ के इन मसाइल को हल करें। क्योंकि अब यहाँ जो आपने बात की कि दोनों पार्टियों को मिलाकर बात करनी चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत आइडियल सियासी जमात है। तो सर फिर इस लिहाज से तो मुझे ये कहना चाहिए कि एक हुकूमत चल रही थी लेकिन नो कॉन्फिडेंस आता है तो उसमें सबसे पहले पीपल्स पार्टी ही की मूवमेंट सामने आती है। तो सर वो क्यों हुआ था, जमहूरी अमल को क्यों रोका गया? हमने कोई गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से खान साहब को नहीं निकाला जैसे माजी में पार्टियां निकलती रही। पाकिस्तान में पहला प्राइम मिनिस्टर थे जो जमहूरी और आईनी और कानूनी तरीके से निकाले गए। इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले जितने भी निकाले गए 58(2)B का मार्शल का इस्तेमाल हुआ। 58(2)B खत्म किसने की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खत्म की। तो ये सारी बातें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। और ये हुस्न जमहूरियत का कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके पास नंबर अगर पूरे ना हो, पीपल्स पार्टी के लिए हट जाए या दीगर कोई सियासी जमात हट जाए, तो जाहिर है हमने अदम एतमाद कर दिया उनके ऊपर। जब अदम एतमाद कर दिया तो दीगर सियासी जमातें अगर अपने नंबर जिनसे ज्यादा कर लेती हैं तो शहबाज शरीफ साहब को रुखसत होना पड़ेगा। तो ये वो आईनी तरीका है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अडॉप्ट किया। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है दोनों पार्टियों, पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियों को मिलाने की बात नहीं करती। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मौजूदा हालात में पाकिस्तान की एक एक सियासी पार्टी से रिक्वेस्ट करती है कि आए मुल्क के खातिर आगे बढ़ें और अपने इख्तलाफात भुला दें। क्या हमारे इख्तलाफात थोड़े थे मुस्लिम लीग नून के साथ? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमाने में मुस्लिम लीग नून ने वो सारी बातें नहीं की जिसको हमने भुला दिया? तो बड़े दिल के साथ सियासी सियासतदानों को बड़े हौसले के साथ तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। और जहां तक देखिए पीटीआई का ताल्लुक है, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जब मौका नहीं मिला जमहूरियत को कमजोर करने वालों को, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को उस अंदाज में जन्म दिया जिस अंदाज में वो चाहते थे। फिर 2018 में वो मैंडेट भी मिला। तो हम तो चाहते थे जो ये मैंडेट देते हैं ये मैंडेट न लें, मैंडेट ले लें। तो जो मैंडेट अब फिर ये 2024 में भी सूरत हाल ऐसी है ना कि लोग नहीं मान रहे इलेक्शन को। तो जब तक सियासी जमातें ये तय न कर लें कि हमने एक दूसरे के खिलाफ सियासत तो करनी है लेकिन इस्तेमाल नहीं होना, उसके उस वक्त तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। अब अगर हम कहें, हमारे लीडर अगर कहेंगे जी मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा, मैं डीजीआई से बात करूंगा, हमारी बात सियासी जमातों से नहीं हो सकती। जब मेरा लीडर ये कहे कि आए बैठकर बात करते हैं, फिर पीटीआई का लीडर ये कहे कि जनाब हम इनसे हाथ ही नहीं मिलाएंगे, तो मेरी बहन कैसे ये बातें आगे बढ़ेंगी? ये जो लोग इस तरह के रवैये अडॉप्ट करते हैं ये उनके सोचने की बात है और सारे सवाल उनसे बनते हैं। मेरी पार्टी का मौक़िफ़, मेरी क़यादत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि मुल्क के लिए चाहे मुझे सियासी नुकसान हो, मेरी पार्टी का सियासी नुकसान हो, मेरी क़यादत का सियासी नुकसान हो, हम इसे अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो इस बात को हम सबको अफोर्ड नहीं करना चाहिए। उसके लिए सब बातें भुलाकर बड़े दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ जो लोग सियासी लीडरान को इस्तेमाल करते हैं उनको खैर बात कहते हैं और आगे बढ़ें। अच्छा, मेरे पास कितना वक्त है? मैं एक और सवाल इकबाल खान साहब से पूछना चाह रही हूँ। चलिए इकबाल खान साहब, एक और क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा। अभी एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान एक तनाव की कैफियत है और उसमें बाकायदा बड़े इल्ज़ामात हैं। ये कोई छोटे इल्ज़ाम नहीं है कि अगर सिटिंग जजेस जो हैं इल्ज़ामात लगा रहे हैं मुदाखलत का और फिर अटॉर्नी जनरल भी मैदान में आ जाते हैं, उसको बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? अता तारड़ साहब ने भी इस मामले को उठाया है। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस मामले में?
देखिए बिल्कुल क्लियर है, पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती है हर कोई अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम करे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के तो मैं समझता हूँ ये सवाल ही नहीं बनता कि पीपल्स पार्टी से ये सवाल भी किया जाए, या पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर से, किसी नुमाइंदे से, किसी ओहदेदार से, किसी लीडर से ये सवाल किया जाए कि जी आप क्या चाहते हैं। पीपल्स पार्टी डे वन से ये कहती है कि जो जिसका रोल है उसको प्ले करना चाहिए, अदलिया अपना काम करे, अदलिया का देखें। मेरा सवाल ये है कि आप इन दोनों के बयानात को किस तरह से पीपल्स पार्टी देखती है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का बीच में आ जाना और ये कहना कि जनाब तोड़ मोड़ के चीजों को पेश किया गया है, ये गलत है, सही कौन है? मतलब अगर ये तो आप जो बात करें इसका मतलब ये कि बाकी इदारे ने मुदाखलत की और गलत है, तो हम तो कहते हैं मुदाखलत ना अदलिया करें ना दूसरे करें, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने डॉक्टर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज का काम नहीं है, चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि ये हॉस्पिटल्स में जाके छापे मारे या थानों में जाके छापे मारे। चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि डैम के लिए पैसे मांगे। बात को समझें आप, ये डोमेन है। जब कभी सिचुएशन इस टाइप की होती है कि अदला के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं जो नागवार होती हैं, कभी दूसरी साइड पर ये चीजें नागवार होती हैं, जब तक हर कोई अपने दायरे में रहकर, अपने डोमेन में रहकर अपने काम को नहीं करेगा। आप एंकर हैं, मैं एंकर बन जाऊं तो आपका इदारा नहीं चलेगा। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर की साइड लेंगी, पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेंगी तो भी आपका इदारा नहीं चलेगा। तो जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए, मुल्क इसी तरह आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जो सूरत हाल डेवलप है, कभी अदलिया, कभी मीडिया, कभी पार्लिमान, कभी स्टेब्लिशमेंट, ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा और हमारा मुल्क इसी तरह नीचे जाता रहेगा। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो सियासतदानों की सूरत में हो, चाहे वो धरने की सूरत में हो, चाहे अदलिया की सूरत में हो, चाहे मुल्क की बॉर्डर्स की सलामती की सूरत में हो। स्टेबिलिटी इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। अगर खुदा ना खासा मुल्क के डिस्टेबलाइज करने के लिए जो सी चीजें 2014-15 से हर एंगल से खराब होती जा रही हैं, खुदा ना खासा ये खराब हुई तो ये मुल्क हमारा, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए, हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। हम सबको अपने गिरबानों में झांक कर मुल्क को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने हौसलों को मजबूत कर एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका यही हल है और कोई इसका हल नहीं है। दायरे का तयन कर लें और उस दायरे से बाहर न निकलें। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे बहुत सारी एक नया बात मुझे करनी है। मैं चाहती हूँ कि उबैद से मैं नए सिरे से बात करूँ। एक छोटे से ब्रेक पे चले जाते हैं, उसके बाद जो है वो तफसील से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। वो कहा जाता है कि उबैद बात लबों पे आ रही है और सुबह हिलाना न मना, ऐसा कुछ है, कुछ शेर है। लेकिन मैंने बड़ी तहम्मुल से तमाम चीज़ों को सुना है, बड़ी तहम्मुल से चीज़ों को सुन रहे थे। क्या कमेंट करेंगे? तो बात यह है कि इकबाल भाई हमारे दोस्त थे, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। बाकी इकबाल खान एक इंसान के तौर पे बहुत बहुत जबरदस्त इंसान है। तो वो कह रहे थे आखिरी जुमलों में जब उन्होंने कंक्लूड किया तो मुझे ऐसा लगा, वो कह रहे थे ना कि आईनी इदारों में सबको रहना चाहिए और फलां फलां। मैंने सोचा कि सब अपना अपना काम करें, ये करे वो करे। तो मुझे लगा जैसे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, दो दूनी दूनी दो, एक रट्टे वाली बात है ना। प्रैक्टिकली बात ही कुछ और है, दुनिया ही दूसरी है। पीपल्स पार्टी ने 16 साल में यहां बल्दियाती इदारों को अपने टांग पे खड़ा होने नहीं दिया। गली की नाली ठीक करानी है ना तो इख्तियार अपने पास रखते हैं, बोले भागो तुम्हारा क्या काम है। ग्रांट देते हैं, ग्रांट तनख्वाह के लिए बैठे होते बल्दिया के मुलाजमीन, उनको ग्रांट का चेक आता है। जब वो मुजाहरा करते, शोर शराबा डालते, सीएम साहब समरी मंगा के एक चेक पास करते, जाओ भाई इनको तनख्वाह दे दो। ना एसएलजीओ में उनको अपने फंड रेज करने का इख्तियार है, ना उनको अपने अफसरान लगाने का इख्तियार है। सिंध अर्बन ग्रुप जो है वहां से लाके शिकारपुर से और लड़काना से लाके यहाँ केएमसी में मुलाजमीन लगा रहे। अभी 21 स्कीमें मेयर साहब से, उनका अपना मेयर है अब तो, इतने सालों के बाद। उससे इसकी 21 स्कीमें छीन ली, सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली। क्या बात, आइन तो कहता है बल्दियाती इदारे आजाद होंगे, बुनियादी जरूरियात वो पूरी करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन उनका सब्जेक्ट होगा, बेसिक हेल्थ केयर उनका सब्जेक्ट होगा, सड़क पार्क स्ट्रीट लाइट उनका काम होगा। आप उनको करने नहीं देते, कह रहे आईनी, हर कोई आईनी हुदूद में चले, आईनी दायरों में रहे। दो दूनी 4 वैसा लगता पहाड़ा पड़ रहे।
प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीकेशन नहीं है इसकी। प्रैक्टिकली आप ये देखेंगे पीपल्स पार्टी इस वक्त, अगर हम पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों को सामने लेके चलें तो पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी इस वक्त मुझे नजर आती है कि जो कि बात कर सकती है, बात के अमल को, मुफाहिमत के अमल को आगे लेके चल सकती है। बीच में आज़ाद कश्मीर वाले मामले को भी आगे लेके चली है। लेकिन यहाँ जो मेरा क्वेश्चन वहाँ पे रेज हो रहा था वो यही था कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की और वो ढके छुपे लफ्जों में ये बात कह गए कि ये जो अदलिया वाला मामला हुआ है उसमें तमाम इदारों को हदूद में रहना चाहिए। इसमें तो बिलावल साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो एक कदावर शख्सियत साबित करते हैं खुद को, एक सही स्टांस लेते हैं। प्रैक्टिकली जो भी बात हो, निटिग्रिटीज और रियलिटीज, लेकिन स्टांस बिल्कुल ठीक लेते हैं। वो कहते हैं नहीं ये उसूली तौर पर ऐसा है वैसा है। यहाँ दूसरे तो खड़े होने को भी तैयार नहीं होते ना। उनकी ये बात अप्रिशिएबल है कि उनमें इतने गट्स हैं कि वो एक सही स्टांस ले लेते हैं, पब्लिकली एक ठीक बात कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इमरान खान को डिफेंड कर लिया अमेरिका में इंटरव्यू देते हुए। ये एक अच्छी बात है कि चलो एक लीडर में ये कम से कम, लेकिन प्रैक्टिकली सिंध गवर्नमेंट की हद तक आप बात करें, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की बात करें, जस्ट शेम। मैं कोई इसको इस मामले में कोई लगी लिपटी करने को या रियायत करने को तैयार नहीं हूं, ठीक है ना। एक बिल्कुल ऑब्वियस बात है। हाँ, कौमी सतह पर बाज मामलात में जो अब उनकी लीडरशिप है यानी बिलावल साहब है। अच्छा, मैं तहरीक इंसाफ की तरफ जाऊं और आपने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया कि मैं चाहती हूँ कि इस पे कुछ जुमले हो जाने चाहिए। इस वक्त आपको अंदाजा है कि कराची में क्राइम रेट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। इतना तो मेरा ख्याल है कभी भी नहीं हुआ कि एक आम बच्चा जो कि स्कूल पढ़ने वाला है, कॉलेज पढ़ने वाला है, वो भी हाथ में गन लेके डकैतियां कर रहा है। क्या कहेंगे इस पे? पहले तो हम ये कह रहे थे कि बाहर वाले आके डकैतियां कर रहे हैं, अब ये बाहर वाले भी नहीं है, कौन है ये? हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव मौजूद है डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि डकैतियां होना तो तशवीशनाक है, बट इन डकैतियों में मर्डर्स होना, उसका रेशो बढ़ना बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। अब पहले ऐसा नहीं था, भाग जाया करते थे अगर मुजाहिमत हो, हाथ पैर अपनी जान छोड़ा के या कुछ करके, अब सीधा गोली मार देते। या तो गोली सस्ती मिलने लगी, मुफ्त की मिल रही है, बट रही है, या कोई उनको यकीन हो गया कि हमें कोई पकड़ेगा ही नहीं, पूछता ही नहीं है। कैमरे लगे होते हैं, उसको देख के वो हाथ हिलाते। मुंह पर कोई पहले मास्क लगा लिया करते थे, मुंह छुपा लिया करते थे, अब नहीं छुपाते, क्योंकि इसका मतलब यह है कि न सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है, एग्जेक्टिव पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है, बल्कि ये जुडिशरी पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आमतौर पर अगर पकड़े जाते हैं तो 1-2 महीने में बेल होके बाहर निकल आते। तो ये तो पूरा निजाम पर सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अगर डकैत आ रहा है और अब तो ये हो गया है, आई एम सॉरी टू से, मैं कराची वालों के साथ हमदर्दी कर सकती हूँ कि दुकानों के अंदर घुस के डकैतियां करना और आम बच्चों के पास पिस्टल आ जाना और इसको बड़ा नॉर्मलाइज समझना कि ठीक है। और अब तो ये भी मैंने देखा है कि कोई लेके जाता है तो कहते हैं उसको ज्यादा जरूरत होगी, वो लेके चला गया। और आप ये देखें कि अब शहरी इसके लिए तैयार हैं कि भाई एक आध छोटा मोबाइल रखकर घर से निकलो, महंगा कोई है तो घर में रख के निकलो। नहीं, इसका कसूर इसका लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, सिंध गवर्नमेंट है, अब तो MQM का स्टेक भी आ गया है, ये मिलके क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्या काम करेंगे? वो जो कच्चे के इलाके के डाकुओं के सहूलतकार थे, 72 एहलकार, जो जिनके टेलीफोन चेक हुए थे, CDRs निकाली गई थी कि वो रास्ते में और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्हें यहाँ कराची ट्रांसफर कर दिया गया, सड़क पे खड़े होकर लूटो, सरकारी डाकू बन के। उनको तो नौकरी से निकालना चाहिए था, उनको यहाँ ले आया गया। आप अप्रोच देखें ना, देखें हम तनज़्ज़ुली और ज़वाल की आखिरी हदों को छू रहे। कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, कम से कम मैं ये ओपनली कहना चाहता हूं कि हम आखिरी हदों को छू रहे हैं। ये जो ऊपर ऊपर से मेकअप किया जा रहा है ना, लिपापोती की जा रही है, सऊदी सरमायाकारी आ जाएगी, फला आ जाएगी। चीन और सऊदी तो परेशान है कि हम कहां पैसा लगाए। ये 18 तारीख को सऊदी शहजादे आने वाले थे, मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान कैंसिल कर दिया उन्होंने। ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना यहाँ कोई शफाफियत है। यहाँ सियासतदान हो, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हो या जर्नैल हो, सब बाहर जाके जायदादें बना लेते हैं यहाँ के पैसे से। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। 8 फरवरी के इंतखाबात होते हैं और इस वक्त जो आखिरी बयान शहबाज शरीफ का आता है वो ये कि तमाम इदारे जो है वो निष्कारी की तरफ चले जाएंगे। तो निष्कारी कैसे हो सकती है अगर लोगों को भरोसा ना हो, बाहर मुमालिक में लोगों को अगर ना पता हो, दूसरे मुल्कों को ना पता हो, तो निष्कारी वाले मामला कैसे हो रहे हैं? आपके अरबाबी इख्तियार यहाँ से पैसे कमाकर बाहर जायदादें ले रहे, समझे ना? तो वो यहाँ क्यों सरमायाकारी कोई करेगा? उसको क्या इंटरेस्ट है कि आप पैसा लगा, आप पैसे कमा लें उसमें से? जिनके पास यहाँ अथॉरिटी है, जो यहाँ पावर में है, जिनके थ्रू प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्कीम्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वो तो पैसे निकाल लेते हैं यहाँ से। उनके पास वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अगर एक आदमी का टैक्स रिटर्न में
زیادہ بڑی بات نہیں کرتا, میں تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہوں گا جو بہت شفافیت کا دعویٰ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان ہے, انہوں نے 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دیا تھا, ان کی 16 ارب کی جائیداد نکل آئی تھی باہر. تو آپ ایکسپلین کریں نا, آپ کے پاس سورس آف انکم کیا ہے, کتنے پیسے ہیں, آپ نے کتنا ٹیکس دیا, کیا ڈکلیئر کیا, پھر آپ کی باہر کی جائیداد بھلے ہو جسٹیفائیڈ ہے. یہاں ایک میجر جنرل صاحب ایک حساس ادارے کے نمبر 2 تھے, بڑا نامی گرامی تھے, ان کی آج کی جائیداد میں ان کا نام ہے, تو وہ بتائیں نا ان کی تنخواہ کتنی تھی, کتنا ٹیکس بھرتے تھے, کہاں سے آئی وہ جائیداد, بتائیں, ایکسپلین کریں. جنرل عاصم سے پوچھا گیا تھا, یہ پیزا ڈیلیوری والا اتنی بڑی چین کیسے آپ نے بنائی. یہ دبئی لیگز میں بڑے بڑے لوگوں کا نام آیا ہے. کوئی کیوں انویسٹمنٹ کرے گا, کوئی کیوں انویسٹمنٹ کرے گا. 11 ارب ڈالر کی جائیداد. سرمایہ حساس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سرمایہ ایسی چیز نہیں ہوتا. میرا کیپٹل ہے, میں آپ کو کیوں دے دوں کہ آپ اس کو انجوائے کریں, وائی فور. اگر چین پیسے لگائے تو کیوں لگائے, اور سعودی عرب پیسے لگائے تو کیوں لگائے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم منرل واٹر مصافی جو ہے نا دکان پہ ملتا ہے, باہر سے امپورٹ کر کے پیتے ہیں. تخم بالنگا کا شربت ہم امپورٹ کر کے پیتے ہیں. بلی کی جیلیاں, کتے کے بسکٹ یہاں اسٹور پہ رکھے ہوئے. تو بھائی ہم کیسے چلیں گے, یہ لیپا پوتی سے کیا ہم چل جائیں گے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ گندم کا اتنا بڑا بحران آ گیا, پھر بھی 500 روپے کلو آٹا جو ہے وہ مجھے تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنا آٹے ہونے کے باوجود بھی کیوں اتنا مہنگا. اسپیشلی سندھ گورنمنٹ کو بھی اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. آخر کشمیر میں حد اور بس ہو گئی نا. اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے کپڑے اتار کے, میں کہتا نہیں شلوار, وہ ان کو وہاں لٹکائے گئے. تو آپ دیکھیں نا, حد اور بس ہونی ہے. جس کا آپ جس کو اگنور کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, وہ سر پر کھڑا ہے. وہ اس کو آپ ہنگامہ کہیں, بلوا کہیں, انقلاب کہیں, آپ اسے بے چینی کہیں, انریسٹ کہیں, تکلیف کہیں, چیخیں نکل جانا کہیں, جو بھی کہیں. 14 ٹیکسیز ہیں بجلی کے بل پہ, آپ بھر ہی نہیں پا رہے. لوگ روتے پھر رہے, ڈھونڈتے پھر رہے کہ کس سے بھروا لیں, خاص طور پہ کراچی والے. ہاں, اور آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کا ایٹیٹیوڈ, آپ خرابی کی حالت دیکھیں. علی امین گنڈا پور کہہ رہے کہ ہمارے 1500 ارب روپے نکلتے ہیں, ہمارے 115 ارب بجلی کے جو ڈیفالٹ کاٹ لو, میں اپنے لوگوں کو فری دے رہا ہوں. مذاق ہو رہا ہے اس ملک میں. سبسڈی تو اس وقت افورڈ کی ہی نہیں جا سکتی. بالکل آزاد کشمیر کا معاملہ الگ ہے. 87 ارب روپے کے بجلی کے یونٹ فری ہے, کس چیز کی سبسڈی, ہماری کہاں گنجائش ہے, کیوں قرضہ لے رہے ہیں آپ. لیکن جو آزاد کشمیر والا معاملہ تھا اس میں کہیں نہ کہیں سبسڈی, چونکہ جب آپ کی ریاست اس کے اوپر کوئی چلتا ہے, کوئی دوسری ریاست اس کے ساتھ ہوتی ہے, تو کچھ مسائل اس کے ساتھ حل کیے جاتے ہیں اور پہلے اس کے معاہدے ہوتے ہیں. اس لیے آزاد کشمیر کے بہت سارے معاملات جو تھے اس پہ افہام و تفہیم کرنے کی ضرورت تھی. ان کے کچھ مانگیں بالکل ٹھیک تھیں, لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا. بہت سی ایسی شرپسند تنظیمیں ان کے ساتھ ہو گئی تھی جس کا خود آزاد کشمیر کے عوام کو علم نہیں ہے, لیکن آئی ہوپ کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. مجھے اس وقت عارف عباسی صاحب تحریک انصاف سے جوائن کر چکے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم, تھینک یو. عارف عباسی صاحب, بہت کچھ ہے آپ سے بات کرنے کے لیے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ کم وقت میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف آپ کے بانی ویڈیو لنک کے ذریعے ابھی کارروائی میں سامنے آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, اچھا ہے کہ عوام ان کو دیکھ سکے گی, وہ بات کریں گے, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ان کا قانونی اور آئینی حق تھا کہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے عدالت کو بتاتے, اور انہوں نے پوٹینشیل تھے. تو اصل میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, بٹ موجودہ حالات میں جو ہمارے حکمران ہیں ان میں تو تھرتھلی مچ گئی ہے. حالانکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اس کو لائیو دکھائیں گے پورے پاکستان میں کہ نہیں دکھائیں گے. اس دن عدالت کا کیا ماحول ہوگا, ابھی تک تو لائیو کی اطلاعات ہیں بالکل نہیں, ابھی ہمیں تو نہیں پتا. اور اس ٹائم عدالت کا کیا ماحول ہوگا, اندر کسی کو جانے بھی دیں گے کہ نہیں جانے دیں گے. نہیں سر, یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پہ تو لائیو آ رہا ہوگا. ہاں ڈیفینیٹلی, بٹ کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی صحافی بھی کوئی بہت ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے, وہ جو صحافی کورج کرتے ہیں اس کی سپریم کورٹ کی, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس دن حالات کیا ہوں گے. بھائی صحافی بھی اندر جائیں گے کہ نہیں, کتنی دیر کے لیے خان صاحب کو پرمٹ کیا جائے گا اور کتنی دیر وہ رہیں گے, اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہ آ جائے, ٹیکنیکل خرابی نہ آ جائے. ابھی بھی اڈیالہ جیل میں مشقوں کے نام پہ انہوں نے سیکورٹی بہت سخت کی ہوئی ہے. تو ان مطلب موجودہ حالات میں ان حکمرانوں پہ ہم یقین تو نہیں کرتے, لیکن اچھی خبر ہے ورکرز کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کہ 337 ڈیز کے بعد خان صاحب کا اگر جھلک نظر آنے دی انہیں تو انشاءاللہ آئے گی.
چلیں دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. آج کیونکہ ہم پروگرام میں پہلے ذکر کر چکے ہیں اس حوالے سے, عمر ایوب صاحب خطاب کر رہے تھے, اس کے بعد جو ہے ان کے کاؤنٹر بھی کیا گیا اور خواجہ آصف صاحب نے ان کا کاؤنٹر کیا. ایک طرف تو ایسا لگنے لگا کہ نون لیگ اور تحریک انصاف ایک پیج پہ آ گئے, کیونکہ دونوں کا مقصد آئین کی پاسداری اور آئین کو ان کی آئین کی عزت کرنا تھا. لیکن دوسری طرف دونوں ہی اپنے اپنے خاندانوں کے پیچھے پڑ گئے اور گڑے مردے اکھاڑنے کی باتیں ہونے لگی. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ نہیں جی, یہ تو آپ زیادتی کر رہی ہے میڈم کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کو. نون لیگ تو پیدا ہی ایک عامر کی گود میں ہوئی ہے. وہ آپ ان کی لے لیں, وہاں وزیر خزانہ سے پنجاب کے جنرل جیلانی سے لے کے پھر ضیاء الحق کے ساتھ, پھر ہم جوڑ توڑ آئی جے آئی اور مختلف قسم کی ہمیشہ یہ جوڑ توڑ کر کے اور لیکن سر یہاں تھوڑی سی ذاتی آپ نہیں کر رہے کہ عمر ایوب صاحب بھی تو بہت ساری پارٹیاں بدل چکے ہیں اور پھر نہیں دیکھیں اب ایک شخص ہے, اس کے دادے نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر ایوب نہیں ہو سکتا. ان کے اگر ایوب خان نے غلط کام کیا اس کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا وہ صحیح تھا. ہم سب جمہوری لوگ. سر آپ جہاں آپ عامر کی گود کی بات کر رہے تو سر 2018 کے الیکشنز کو اتنے کوئی پاک صاف تو نہیں تھے سر. نہیں, میری بات سنیں, اصل حقیقت یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھی ہمیں جو ہے نا ہرایا گیا. ہماری 34-35 سیٹیں یہ جان کے ہرائی گئی ہیں تاکہ ایک اچھی اکثریت لے کے ہم پارلیمنٹ میں نہ جا سکے, کمزور حکومت تک رکھنے کے لیے. اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ بےایمانی ہوئی ہے. تو سر یہاں رک جائیے گا, میں آپ کی بات کی تائید کرتی ہوں, آپ نے ایک اچھا پوائنٹ آپ نے دے دیا, لیکن ایک اور بات کی مجھے تائید کیجیے گا. جو عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہیں, چاہتے تو اس پہ فوری فیصلے بھی ہو سکتے تھے اور بہت کچھ ایسا ہو سکتا تھا جس پہ سزائیں بھی ہو سکتی تھی, لیکن فلاس چھوڑے گئے. یعنی کہ یہ آپ کو جہاں پہ کم آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے کہ آپ کو کم سیٹیں دی گئیں اور بھاری اکثریت سے نہیں آنے دیا گیا, اسی طرح سے عمران خان صاحب کے کیسز میں فلاس چھوڑنے کی وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ واقعی اب ایک اور پارٹی پہ پریشر ڈالنا ہے؟ نہیں, آپ ماشاءاللہ جاندیدہ صحافی ہیں, ساری چیزیں سمجھتے. مجھے بتائیں کسی ایک کیس میں بھی جان ہے, کسی سنگل قادر ٹرسٹ والے کیس میں جان ہے؟ ویسے یہ میں آپ کو پرسنل اپنی رائے دے رہی ہوں. کون سے قادر ٹرسٹ والے جو کیس, نہیں میری بات کیس میں آپ کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ جو پیسے ملک ریاض کے وہاں پڑے تھے انگلینڈ میں, وہ پیسے ملک ریاض کو واپس ہوئے اور ملک ریاض نے اپنی مرضی سے وہ پیسے اس نے سپریم کورٹ میں. سر ابھی اس کی وضاحت نہ کریں, میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں. سائفر والا کیس بھی ہے لیکن اس میں ہے کچھ نہیں. خان کو یا ان کی مسز کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک مرلہ سیدھا منی لانڈرنگ والا کیس تو تھا نا جی سر, سیدھا منی لانڈرنگ کا کیس تو تھا. نہیں منی لانڈرنگ نہیں تھی, وہ پیسہ تھا نواز شریف کے بیٹے نے, اسد نواز نے وہ بیچی تھی ایک بلڈنگ ان کو, ملک صاحب کو. ملک صاحب نے وہ بلڈنگ آگے بیچی اور اس کے پیسے, وہ 25 ملین کی بلڈنگ تھی, 50 ملین میں ملک ریاض کو زبردستی انہوں نے دی اور پھر ملک ریاض نے وہی پیسہ بعد میں اپنی بہو کو دیا اور کچھ پیسے اور ملا کے انہوں نے پاکستان بھیجا. منی لانڈرنگ نہیں تھی, اس کے ثبوت ہے کہ وہ مشکوک تھا لیکن منی لانڈرنگ نہیں تھی. وہ اس میں بھی نواز شریف کے بیٹے کا ہے کہ 25 ملین کی جائیداد 50 ملین میں بچا وہ ملک ریاض کو بھیج دی. یہ وہ پیسے منی لانڈرنگ. سر اور کیا ہوتی ہے منی لانڈرنگ؟ میں اس پہ بحث پہ نہیں جانا چاہ رہی سر, میں آپ کے مدعے پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی نے ساتھ دیا, لوگ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن فیئر نہیں تھے, لیکن آپ نے اس پہ جواز دیا اور میں مان رہی ہوں اس جواز کو کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ سیٹوں پہ ہرایا گیا تاکہ ہمیں بڑی اکثریت نہ ملے, چلے مان لیا. اسی طرح سے اب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دوسری پارٹی کی بھی رسی کسنے کے لیے عمران خان صاحب کے کیسز میں فلاس رکھے گئے؟ نہیں فلاس دیکھیں, مجھ پہ 128 کیسز ہیں. یہ کیسز تو ایسے ہیں کہ آپ ایک وقت میں آپ بتائیں کہ راولپنڈی میں کمیٹی چوک میں تھے, اسی وقت میں آپ وہ ملتان میں تھے, اسی وقت آپ میاں علی تھے, اسی وقت آپ سرگودا تھے, اسی وقت آپ شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی, آپ ایک شارٹ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے فوراً بعد آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ہم, اور عارف عباسی صاحب بات کر رہے تھے. لیکن عارف عباسی صاحب, میں آپ کی بات سے بالکل تائید کرتی ہوں کہ ایسے بھی کیسز ہیں کہ ایک آدمی جو ہے 3 جگہ بیک وقت موجود ہے, تو ایسا بھی فلاس ہم نے دیکھا ہے. لیکن کچھ تو حقیقتیں آنکھوں دیکھی ہے نا, کہ جیسے ہی 9 مئی والی صورتحال ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے #
اٹیک کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جیت ہو گئی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی اور ہم نے جو ہے چاروں شانے چت کر دیے, ہم نے فلاں جگہ حملہ کر دیا. کون کر رہا تھا سر؟ یہ بھی کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا؟ نہیں دیکھتے وہ اب میں کیا کہوں کہ جس طرح میں اس ٹائم موجود تھا وہاں ہائی کورٹ, جس طرح خان صاحب کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا, یہ کوئی طریقہ تھا؟ وہ جان بوجھ کے عوام کو غصہ دلانے کے لیے پھر ڈرون کیمرے سے فلم بنا کے, ابھی ہم ہائی کورٹ سے باہر نہیں نکلے تھے, ٹی وی پہ وہ چل گئی تھی فوٹیج. تو وہ رانا سنولا صاحب اس ٹائم انٹیریئر منسٹر تھے, یہ سازشیوں کے آئی جی ہے, یہ محاذ سازشی شخص ہے. اس کا سارا پلان تھا کہ اس طرح عوام کو اکسایا جائے, غلط طریقے سے خان صاحب کو گرفتار کیا جائے, تاکہ وہ پری پلانٹ تھا. اب آپ دیکھ لیں یہاں جی ایچ کیو کی طرف راستے میں سنگل پولیس والا نہیں تھا, اسی طرح لاہور میں وہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے, تو ان میں بیچ میں لوگوں کو ملا کے ان کے جو اپنے لوگ تھے, نون لیگ کے تھے یا چاہے وہ پولیس کے تھے, لوگوں کو ایک طرح کے گائیڈ کر کے لے کے گئے کہ وہ پبلک موب پہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس دن کے آپ سارے ایپیسوڈ دیکھیں کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا, اس کے بعد کس طرح وہ ہر چینل پہ وہ جو خان صاحب کی گرفتاری کے امیجز ہیں وہ دکھائے گئے اور برے طریقے سے گرفتار کیا گیا. اس کا مقصد صرف یہ تھا. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. میں آپ کی جو گفتگو سے بات سمجھ رہی ہوں, میں چھوٹی طالب علم ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, لیکن میں جو اتنا سمجھی ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سازش تھی, نہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کیا ہے, نہ اس میں تحریک انصاف نے کچھ کیا ہے, یہ اس وقت کی گورنمنٹ کا قصور ہے, اس نے ایک سازش رچی تھی. یہ ٹھیک ہے نا, لیکن ایک آپ کے رہنما کا بیان مجھے یاد ہے, وہ انہوں نے, میں پوری بات نہیں کہنا چاہتی, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو پھر یہاں حکومت پہ نہیں ہوگی, اسلام آباد میں نہیں چڑھائی ہوگی, چڑھائی کہیں اور ہوگی. یہ کیوں بھی پہلے کہا گیا تھا؟ یہ پہلے کے میں بھی جوش میں, غصے میں, کسی نے یہ کہہ دیا ہو, بٹ یہ غلط, اگر کسی نے کہا بھی ہے تو غلط کہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا. عارف عباسی صاحب جی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ نہیں, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو عارف عباسی صاحب. عبید شاہ صاحب, باتیں کافی ہیں, لیکن آپ سے میں پھر ایک بات تو پوچھنا چاہوں گی. عمران خان صاحب کی عوامی رونمائی پھر سے ہونے جا رہی ہے. عوام بڑی جذباتی ہے, میرا خیال ہے کہ پیٹ تو خالی ہے, اب روٹی ووٹی تو ہمارے پاس ہے نہیں, گرمی میں بھی ہم ہیں, لیکن ہم جذباتی بہت ہیں, اور اپنے لیڈر سے محبت ایک ہوتی ہے. ان حالات میں کیا سمجھتے ہیں یہ بہتر سائن ہے, یا اس وقت اس چیز کو ہوا نہیں دینی چاہیے تھی؟ دیکھیں, پہلے تو ظاہر ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے انتشار پھیلے, اختلاف پھیلے, اور کبھی کبھی ہم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور چنگاری سے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ چنگاری کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی بات بڑھ بھی جاتی ہے, اور شاید ہم اندر سے اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم خراب حالات کو بہت صحیح طرح قابو کر لیں. لیکن یہ کہنے کے بعد میں ایک دو باتیں اور بھی کہنا چاہتا ہوں, مجھے ٹائم پلیز دیجیے. جی بالکل. ایک تو بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی نے کہ خان صاحب کے ساتھ خلاف سازش ہوئی, زیادتی ہوئی, فلاں ہوا, اور اس وقت کی حکومت نے کی. تو یہ بات بالکل اصولی طور پر صحیح ہے. شاید مجھے ایک دو بار پہلے بھی موقع ملا, میں نے کہا کھول کے, اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ 9 مئی وہ مئی کا جو سانحہ بیانیہ, یہ سارا فضول ہے. بالکل جسٹیفائڈ تھا لوگوں کا احتجاج, اس لیے جسٹیفائڈ تھا کہ جب آپ رینجرز کی وردی میں کسی سابق وزیر اعظم کو گربان سے پکڑ کے دھکے مارتے ہوئے ہائی کورٹ سے اٹھا کے لے کے جائیں گے, تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ فوج نے یہ کیا. پروٹیسٹ تو فوج پہ ہی کریں گے, پولیس پکڑتی تو شاید سی ایم ہاؤس پہ کرتے, گورنر ہاؤس پہ کرتے, وزیر اعظم ہاؤس پہ کرتے. لہذا یہ بیانیہ ٹھوس ہے, فیل ہے, اس سے اب دستبردار ہو جائے, بہت ہو گیا یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, بھائی کو روکا نہیں آپ نے, کہ یہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جو کہتے رہے, جنرل باجوہ کے لیے کہتے رہے آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے؟ وہ کون صاحب تھے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جو کہتے تھے کہ بالکل صحیح ٹیپ کرتی ہیں ایجنسیاں, وزیر اعظم کا فون کرنا چاہیے؟ اور وہ کون صاحب تھے جو کہتے رہے جنرل باجوہ بہت ہی جمہوریت پسند ہے, تعلیم دوست ہے, اور انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی ان کو, اور 6 مہینے کی اور دینے والے تھے, اور کہہ رہے تھے وزیر ایوان صدر میں بیٹھ کے کہ لائف ٹائم کے لیے لگا دیتا ہوں آپ کو, وہ صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ بات یہ نہیں ہے. لیکن اب آپ آخری کنکلوڈ کرتے ہوئے, میں کہہ لیا میں نے جو کہنا تھا, پہنچ گیا پیغام میرا جہاں تک گیا. میں اب آخری کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک کل رات کو میری ذاتی انفارمیشن ہے, میڈیا پر یہ بات آج نہیں ہوئی ہے, ہونی چاہیے تھی, یہ آپ کی بات سے جڑی ہوئی ہے جو آپ نے کہا اس وقت یہ موضوع چھیڑنا. کل رات کو ایک علاقہ ہے جنوبی وزیرستان کا, تنگی بدینزئی, وہاں پر ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے کافی سال کے بعد, اور اس ڈرون اٹیک میں ایک گھر کے 5 افراد
जहाँ बाग होगा जिनमें 2 खवातीन और एक 10 साल का बच्चा है। और ये बात सोशल मीडिया पर खास हलकों में गर्दिश कर रही, टीवी पर ये नहीं बताई गई। और ये इतनी खतरनाक बात है, इतने साल के बाद ये ड्रोन फिर हुआ। अगर ये बात बढ़ेगी तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में बहुत इश्तियाल है, और कल को वो ये पूछते हैं सवाल कि पंजाब में ड्रोन क्यों नहीं होता, अगर दहशतगर्द मारने हैं तो सिंध में कोई क्यों नहीं मरता, सिर्फ हमारे यहीं ऐसा क्यों होता है। मेहरबानी करके मैं अरबाब इख्तिदार से आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहूँगा, वहाँ से जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिशन, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया छोटा सा कि जी ये कोई घर में रॉकेट बना रहा था, फला था तो ये फट गया। वो 10 साल का बच्चा रॉकेट नहीं बना रहा था। हसास मामलात है, हम बारूद के ढेर पे बैठे हैं। मेहरबानी करके हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मुल्क को संभालें। और जिम्मेदारी का मुजाहरा ये है कि उबैद की किसी भी बात से हमारा मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। मसला ये है कि ये एक हकीकत है कि एबटाबाद ऑपरेशन के बाद जो हमारे मुल्क ने जो मसाइल का सामना किया है, उसमें हमारे इदारे भी मजलूमियत का शिकार है। मैं कहती हूँ कि मेरे कौम के बेटे, मेरे कौम के जवान जो हैं, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे पाकिस्तान का जोग्राफिया ऐसा है कि हमें उन सरहदों की हिफाजत करना ज़रूरी है जिन सरहदों पे हम अल्लाह ताला ने हमें जो मुल्क दिया। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो कुदरती वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, ये शायद ही किसी मुल्क के पास हों। शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे मुल्कों की तवक्कात हमसे वाबस्ता है। हमें सोचना चाहिए, मामला को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंतशार की तरफ ना जाया जाए। एक बात जो बहुत अच्छी बात ने की कि हम शायद राख के ढेर पर बैठे हुए, कोई चिंगारी हो सकती है जो कि जला के राख कर देगी। सब कुछ सोचना चाहिए। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।